تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو کہیں بیماری نہ ہو جائے، کہیں یہ میری ہلاکت کا ہی ذریعہ نہ بن جائے۔ کیا کیا؟ تیمم کیا، زمین پہ ہاتھ مارا، ہاتھوں پہ مارا، چہرے پہ مارا، کرنا غسل تھا۔ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، نماز پڑھا دی، مدینہ آ گئے۔ یار لوگوں نے شکایت کر دی، اللہ کے محبوب پیغمبر دیکھو آپ نے جس کو امیر بنا کے بھیجا اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ فرمایا بھی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غسل کرنا تھا، تیمم کر کے انہوں نے جماعت کروا دی، حالانکہ پانی بھی موجود تھا۔ آپ نے بلا لیا سیدنا سعد کو، ہم بھی ساتھ، پانی موجود تھا تو تم نے کیسے جو ہے وہ تیمم کر لیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش والا رب قرآن میں کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، رب تو تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی وہ پانی سے نہاتا، میں تو ہلاک ہو جاتا، میں نے تو رب کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، نبی کے موتیوں سے خوبصورت دانت جب مسکرائے تو دنیا کو بتا دیا کہ جب محمد کے ہونٹ ہل جائیں اللہ اس کو مسئلہ بنا دیتا ہے۔ کہا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے پوری سرزمین کو مسجد بنایا ہے۔ یہ تو ہم تمہارے فائدے کے لیے بھائیو یہ دیواریں کر کے دروازہ لگا کے ایک جگہ مخصوص کر دیتے ہیں کہ آؤ یہاں پر نماز پڑھ لیں، یہ پوری اللہ کی سرزمین تو سونے نبی کے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ یہ وضو کی جگہ اور وضو نہ ملے، بیمار ہو مٹی کے ساتھ تمہارا وضو ہو جاتا ہے، پانی نہیں ہے مٹی کے ساتھ تمہارا وضو ہو جاتا ہے، اور ثواب میں بھی کوئی کمی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک بندے نے وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے سارا کچھ کیا، یہ بیمار بابا جی اٹھے، انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ ہمارا اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آج ایک اور بات بھی سنتے ہیں، کائنات کے امام فرماتی ہیں جو بندہ حالت صحت میں جو عبادت جس طرح کرتا ہے، اگر یہ بندہ بیمار ہو جائے اور وہ عبادت اس طرح نہ ہو پائے، یہ نہ بھی کرے اللہ پھر بھی ثواب دیتا رہتا ہے۔ اس سونے نبی کو ہم نے اپنا نبی مانا ہے،